ہے۔ معاشرے کے اندر فرق پیدا کیجئے، معاشرے کے اندر پہچان کروائیں، یہ اہل توحید ہے اور یہ اہل شرک ہیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ قریش غرور اور تکبر کے اندر آئے ہیں، یہ تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، میری رسالت کو بھی جھٹلاتے ہیں، تیری بھی مخالفت کرتے ہیں، مجھے بھی جھٹلاتے ہیں۔ اے اللہ جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس مدد کو آج اتار دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے۔ اے اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ مدد نازل فرما دے۔ جن بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول مختار کل ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، جو مختار کل ہو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت، اور جو کسی کا در کا سوالی بنے وہ مختار کل۔ محمد کریم رب کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ماتھے کو خاک میں رکھ رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنے رب کو رو رو کے پکار رہے ہیں، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مدد کا، آج موقع آیا ہے، اے اللہ اپنی مدد کا نزول فرما۔ اے اللہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں، یہ تھوڑی سی پارٹی اور تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت ہے، میں ان کو لے کر آیا ہوں، اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے پھر قیامت تک شاید تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے کہتے ہیں اپنی صفوں کو برابر کر لو، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اس وقت تک لڑائی کا آغاز نہ کرنا جب تک میں اس کی اجازت نہ دے دوں، اور جب تک یہ کفار تمہارے قریب نہ آ جائیں اپنے تیر نہ چلانا، تیروں کا سٹاک سیو رکھو، جب یہ قریب آئیں پھر ان پہ تیر چلاؤ، اور جب یہ بالکل تمہارے اوپر چڑھ جائیں پھر تلوار اور نیزے کے ساتھ پھر تلواریں نکالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ پہ آ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا۔ اللہ اگر یہ مواہد، یہ 13 سال کی محمد مصطفیٰ کی محنت، یہ 13 سال کی مکے کی کمائی، اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ کے چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ نے جی بھر کر اپنے رب سے مانگ لیا ہے اور مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ادھر ابو جہل بھی دعا کرتا ہے، کفار کا کمانڈر ان چیف وہ بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسند ہو، آج تو ان کی مدد فرما۔ اگر ہم زیادہ قریب ہیں تو ہماری مدد فرما، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو گروہ تیرے زیادہ قریب ہیں ان کی مدد فرما۔ پھر کفار کے 3 بہترین سوار باہر نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے انصاریوں کے 3 جوان نکلتے ہیں، مشرکین اعلان کرتے ہیں تم واپس لوٹ جاؤ، ہمارے چچیرے بھائیوں کو ہماری طرف بھیجو، جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں ان کو باہر نکالو، ان کو ہماری طرف بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے پھر عبیدہ بن حارث، سیدنا حمزہ، سیدنا علی، یہ 3 صحابی آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا حمزہ شیبہ کو اور علی ولید کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن سیدنا عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں سربوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور سیدنا عبیدہ زخمی ہو جاتے ہیں، اس کافر کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ پھر سیدنا علی اور حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کافر کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ کفار نے جب اپنی پہلی شکست کو دیکھا تو پھر وہ سب کے سب مسلمانوں پر حملے کے لیے دوڑ پڑے۔ مسلمانوں نے بھرپور دفاع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سے کہتے ہیں، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میں اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں جو گھوڑے پر سوار ہے، تلوار بے نیام اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ 1000 فرشتوں سے
اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، مصطفیٰ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر کے پیچھے میں دوڑ رہا تھا، میں نے تلوار اٹھائی اس کو قتل کرنے کے لیے، میری تلوار چلنے سے پہلے آقا اس کی گردن کٹ گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی، یہ رب کا فرشتہ تھا جس نے تیری تلوار چلنے سے پہلے کافر کا کام تمام کر دیا۔ سوچئے، اللہ کے لیے توحید کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کے عقائد پر سوچوں کو تبدیل کر لینے والوں، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس طرح اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے؟ انہیں مدینے سے چلنے سے پہلے ہی علم ہوتا کہ اللہ نے اتنے ہزار فرشتے اتار دینے ہیں۔ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے در کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں، اور جب مدد آ جاتی ہے پھر ابو بکر کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے سپاہیانہ انداز میں شان سے آگے بڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ گروہ شکست کھا کر بھاگے گا، اس کو شکست ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکریوں کی لی اور وہ کفار کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اللہ کی شان، وہ کنکریے، وہ مٹی مشرکین کے چہرے پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دے ماری۔ کوئی مشرک ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں اس ریت کے ذرات نہ گئے ہوں۔ اسی کے متعلق مالک فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وَمَا رَمَيْتَ، وہ جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ کیا معنی؟ آپ کے پھینکنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ آپ نے وہ مٹھی پھینکی، پھر اللہ نے اس کنکر کو ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کفار پہ چڑھ دوڑو۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد، مسلمان تو اس دن کے انتظار میں تھے کب ان سے پچھلے سارے حسابات چکائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صف کے اندر کھڑے ہوئے دائیں دیکھتے ہیں، ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے، چھوٹی عمر کا لڑکا نظر آتا ہے، بائیں دیکھتے ہیں اسی کی عمر کا ایک اور بچہ نظر آتا ہے۔ ابھی دل میں کچھ سوچتے ہوں گے کہ اس بچے نے چادر کو ہلایا، کہا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ کہا میں نے اس کو دیکھا، ابھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ادھر والے نے بھی میرے دامن کو ہلایا، چچا ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا بھتیجو وہ تو کفار کا کمانڈر ان چیف ہے، تم اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ چچا آج ماں نے جب تیار کر کے گھر سے نکالا تھا ہمیں یہ کہہ کر یہ سبق پڑھا کر بھیجا تھا، بیٹو یا دھرتی پہ تم زندہ رہنا یا محمد کے دشمن کو زندہ چھوڑنا۔ چچا آج بدلہ لینے کا وقت ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں کافروں کی فوج جب چھٹی، صفیں ٹوٹی، مجھے ان صفوں میں چلتا ہوا ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا بیٹو وہ رہی تمہاری مراد۔ کہا وہ بچے ایسے لپکے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جا کر اللہ کے دشمن اور اس کافر پہ ٹوٹ پڑے، اس کو لہو لہان کر کے زمین پہ گرا دیا۔ اپنی تلواروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، کہ اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ یہ ابھی زخمی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا وہ پہنچتے ہیں، اس کی گردن پہ قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن، تو اپنے ٹھکانے اور اپنے مقام کو پہنچ چکا ہے، اپنی شکست کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ کہنے لگا کاش مجھے کوئی چرواہا نہ مارتا، مجھے کوئی سردار مارتا۔ اس کو کاٹتے ہیں، اس کی گردن کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کافر کو، اس فرعون کو، اس دشمن کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ مارکا ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کی قتل پر، اس فرعون کے قتل پر، مسلمانوں کی فتح پر آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر والحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے وعدے سچے ہو گئے، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، اور دشمنوں کی فوجوں کو اس رب نے شکست دے دی۔ یہ بدر کا دن، یہ فرقان کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے۔ مسلمان صحابہ اپنے رشتہ داروں سے ٹکرا گئے۔ سیدنا ابو بکر، بیٹا کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی، تینوں مرتبہ آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تھی، بابا باپ کی محبت یاد آئی، تلوار چلانے سے میرا ہاتھ رک گیا۔ جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش نصیب ہے تو کہ تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، تیری تلوار کے نیچے تو باپ کی گردن 3 مرتبہ آئی۔ تو نے باپ سمجھا، باپ کی محبت جاگی، تو نے چھوڑ دیا۔ لیکن بیٹا یاد کر لے، اگر تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ آتی، بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ یہ یوم الفرقان، یہ بدلے کا دن، یہ فیصلے کا دن، یہ اعلان کرنے کا دن کہ جو محمد کا دشمن ہے، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، جو محمد کا نہیں ہے وہ مسلمان کا نہیں ہے، اور جو محمد کا بن جاتا ہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو وہ اپنا بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان سگا بھائی ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکا، گرفتار ہو گیا، اس کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے۔ اس کا سگا بھائی جو مومن ہے پاس سے گزرتا ہے اور باندھنے والے سے کہتا ہے اللہ کے دشمن کو ذرا سختی سے باندھو، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، چھڑانے کے لیے آئے گی تو مسلمانوں کو کچھ دے کے جائے گی۔ وہ تڑپ اٹھا جس کے دل میں ابھی تک لا الہ الا اللہ کا چراغ نہیں جلا تھا۔ وہ کہنے لگا ماں جائے، کیا تو اور میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ایک ماں کی چھاتی سے ہم نے دودھ نہیں پیا؟ مجھے کہتا ہے دشمن، اور جو مجھے باندھ رہا ہے اسے کہتا ہے بھائی۔ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیری ماں جایا ہوں، میں تیری ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا، بچپن میں تیرے ساتھ کھیلنے والا، ایک گھر، ایک آنگن، ایک چارپائی پہ رہنے والے میں بھائی ہوں۔ کہا تو نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، تیرے اور میرا بھائی چارہ ٹوٹ چکا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب تو بھائی نہیں ہے، یہ بھائی ہے، تو بھائی نہیں ہے۔ یہ غیرت، یہ ایمان، یہ جذبہ کیا میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ اپنا